بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کو ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے جن. اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات فل آف مسٹریز ہے. ابھی ایک ڈاکٹر کا بیان میں نے پڑھا تھا کہ انسانی جسم کے راز صرف 30% ہم کھول سکیں. انہی مسٹریز میں ایک جنوں کا بھی وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مختلف کیڑے ہیں، مختلف جانور ہیں، مختلف قسم کی فضا میں چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن دے ایگزسٹ، موجود ہیں. وہ انہی میں جنوں کا بھی وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے معاشر الجن والانس. اس کا مطلب یہ کہ وہ مخلوق جو ہے وہ عاقل بھی ہے، عقل و شعور ہے اس میں، اس لیے اس کے وجود کے بارے میں تو کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اب رہا کہ ہماری زندگی میں جنوں سے کہاں واسطہ ہمارا پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اچھا، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، ان کی لائف کیا ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق باشعور بھی ہے اور ان کی آبادیاں بھی ہیں اور اسی کرے پہ ہیں. یہ نہیں کہ مریخ پہ ہیں یا چاند پہ ہیں، ایسا نہیں ہے. اسی کرے زمین پر ہیں. وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں عام طور پر بات نہیں آتی ہے. اور مختلف قسم کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ سنتے ہیں کہ فلاں مکان میں جن رہتا ہے تو فلاں آدمی کو تنگ کیا ہے تو فلاں پر سوار ہو گیا ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اچھا، یہ رول کہیں مستند نہیں ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ جن ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن بعض واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. میرا جو تجربہ ہے اس میں ایک پرسنٹیج ہے جو بیماری کا ہے. یعنی میں نے اپنے ایکسپیرینس سے اندازہ لگایا کہ تقریباً 85% ڈیزیز ہے، باقاعدہ مرض ہے، نفسیاتی مرض ہے یا امراض رحم میں سے ہے. جیسے ہسٹیریا ہے. اب ہسٹیریا عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ صرف عورتوں کو ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مردوں کو بھی ہسٹیریا ہوتا ہے. یہ بیماری. اچھا، تو اس میں تقریباً میرے تجربے میں 85% کیسز بیماری کے ہوتے ہیں. اب بیماری مختلف ہے، یا تو ہسٹیریا ہے یا پھر شرارت ہے. ہاں، شرارت بھی ہوتا ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ دیہات میں عورتیں سسرال پر روپ ڈالنے کے لیے جنوں کو بلاتی ہیں. جن میں نہیں ہوتا، یہ میرا تجربہ ہے. اسی کے بعد دفعہ ان کو روپ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. سسرال کا ایٹیچیوڈ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے تو جن کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو پورا روپ ڈالتا ہے، اس میں تھوڑی سی ایکٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو عامل لوگ ہوتے ہیں اس فن کے، وہ جن ون اتارنے کے بڑے پیسے لیتے ہیں. جیسی پارٹی ایک خاصا میرے یہاں یہ ٹریڈ ہے. بہت سی چیزیں ہم لوگ یہاں پروفیشنلی ایکسپلائٹ ہوئی، جس میں سے ایک جن بھی ہے. حالانکہ جن بیچارے عام طور پر ان کا کوئی تعلق ہماری زندگی سے نارملی نہیں ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے. قرآن مجید میں صرف ان کے ایگزسٹنس کا ذکر ہے. ان کی بات چیزیں ہیں جیسے حضرت سلیمان کے تابع تھے سارے، پڑھا ہوگا آپ نے. ملکہ سبا کا تخت وہی لائے تھے اور بہت سی چیزیں ہیں. اچھا، آج بھی ایک تصور ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے قابو میں جن ہوتے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے قابو میں جن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ کے ہو جائیے. اسی کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے جن، اور جن ہم سے کمتر مخلوق ہے. ہمارا مقام فرشتوں سے بھی آگے، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجدہ کرایا تھا نا، تو نہ ہم بدلے ہیں نہ فرشتے بدلے ہیں. تو لوگ تو موجود ہیں لیکن ہم بدلے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اس قابل نہیں رہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا کریں آج بھی تو سارے جن ہمارے قبضے میں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں جنوں کے متعلق، اس میں ایک مرض ہوتا قابوس، اس سے بھی ہوتا ہے، ڈر جاتے ہیں لوگ. نفسیاتی مرض ہے. بعض لوگ ہیں جن کو تنہائی آپ رکھیے تو ان پہ ایک دورہ پڑتا ہے. آپ نے مریض ایسے دیکھو تنہا نہیں رہ سکتا، مرد یا عورت، جہاں ان کو تنہائی کا احساس ہوا ان کو دورہ پڑا. اس میں جن ون کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. اچھا، بعض مکانات کو لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ اس میں جن رہتا ہے، اس لیے تاکہ کوئی خریدے نہ اس سے فائدہ اٹھائیں محلے والے. ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے.
اس لیے کہ اگر واقعی کوئی جن کی حرکت ہے تو انسان کے حکم کے تابع ہے جن. اور آپ کبھی اگر ایسا موقع ہو تو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نیابت اس کائنات میں ہم ہی کو حاصل ہے. یہ جو بعض دفعہ ہمارا ایسا واسطہ پڑ جاتا ہے زندگی میں کہ آپ کو واقعہ ایسا ہوا کہ سب کہیں پر کوئی چیز غائب ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اس قسم کی جس کو ہم سمجھتے ہیں جناتی عمل ہے. تو ایسے موقع پر ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کس سے رجوع کیا جائے جو ہماری مدد کرے اس میں. تو اس میں ایک بہتر آدمی جو آپ کے خیال میں اللہ والا سمجھے جس کو اس سے رجوع کرے، وہ آپ کو صحیح رائے دے گا. اچھا، اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرے کہ بھائی اس میں کوئی عامل کی ضرورت ہے جو اسپیشلائز کرتے ہیں اس میں، تو پھر اس کے تھرو جائیں. اسی کہ اگر تنہا کہیں آپ نے ریفر کیا تو ایکسپلائٹ کرے گا بعد میں، اس سے بچنا چاہیے. اسی کہ جن کا ہم سے کوئی جھگڑا نہیں، انسان کا بحیثیت انسان کے جن سے کوئی تنازع نہیں. سب انسانوں میں جیسی قسمیں ہیں اچھے بروں کی، ویسے جنوں بھی ہیں پوری کمیونٹی. یعنی ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایسا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ نارمل لائف اپنی لیڈ کرتے ہیں. اچھی یہ انویزیبل ہیں، ہم سے ذرا ڈفرینٹ اس میں. اچھا، یہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، یہ اس پر ان کو اختیار ہے، جن کو بھی فرشتوں کو بھی. تو یہ جب کسی انسان سے ملتے ہیں تو عام طور پر یہ دین کی کچھ معلومات کے سلسلے ملتے ہیں، انسانی شکل میں ملتے ہیں، ورنہ تو ڈر جائے گا، وہ کہاں بتائے گا کیا ہے نا. اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے. یا پھر شیاطین ہوتے ہیں. اب شیاطین کا کام ہے کہ آپ کے وسوسہ پیدا کرنا، آپ کو ڈرانا، آپ کو تنگ کرنا. آپ جیسے اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا شیاطین آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. ایک صاحبہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتی تھی اور اب بالکل جی نہیں چاہتا ہے. تو میں نے کہا مبارک ہو. تو ان کا کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی طرف جا رہی ہیں. اب شیطان کو تکلیف ہوئی، اس نے آپ کو بھڑکانا شروع کیا. تو ان کا پھر ہم نے کہا آپ اس کو ڈیفائی کیجیے. اسے ہیلدی سائن ہے. شیطان عام آدمیوں کے پاس نہیں جاتا، گمراہ ان کو کیا گمراہ کرنا. شیطان تو انہیں کو پریشان کرتا ہے نا جو اللہ کی طرف جائیں. اچھا، اس میں ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم پر کوئی اس قسم کا اثر نہ ہو. تب جیسے رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے تھے، معلوم ہے نا، چاروں قل پڑھتے تھے، ہاتھ پیر سے پھونک کر کے دم کر کے اوپر سے نیچے کرتے تھے. آپ بھی کر لیجیے تو آپ محفوظ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ خطرہ ہے، اس سے ہم بچے کیسے. یہ نہیں ہم کو واسطے ہی نہیں پڑے اس سے. اچھا، اگر فرض کیے کبھی واسطہ پڑ تو آپ ایڈریس کیجیے اس کو، جن کو کہ بھائی تم ہمارے لیے مشکل نہ پیدا کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے. واسطہ پڑتا ہے کبھی. اچھا، آہستہ آہستہ آپ میں کانفیڈینس بلڈ اپ ہو جائے گا. شروع میں تو آپ کو دقت نظر آئے گی اس میں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈینس بلڈ اپ ہوگا اور آپ خود مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی مخلوق ہم سے زیادہ مضبوط اللہ نے نہیں پیدا کی. لیکن ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ عام طور پر کسی ڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے خطرے کے طور پر آتی ہے اس سے ہم اپنے کو کم تر جانتے ہیں، یہی نہ ڈر ہوتا ہے. اچھا، تو اس کے بٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے. آپ اگر اللہ سے ڈریں گی تو باقی ساری مخلوق کائنات کی آپ سے ڈرے گی. اچھا، لیکن کہا کہ ہمارا بہت سی چیزوں پر تھیوریٹیکل ایمان تو ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ہوگی اور ہم سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے، ہے نا. اچھا، اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، یعنی ہمارے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اچھا، کیا یہ خیال ہم پر یقین کی حد تک ہے؟ نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگی بدل جائے. یعنی ہم تھیوریٹیکل یہ یقین رکھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. جس دن آپ کو یہ پریکٹیکل یقین ہو گیا تو آپ کمزور ہوئیں گے نہیں. جیسے کہ اللہ کی پوری طاقت آپ کے ساتھ ہوگی تو ڈر آپ کو نہیں لگا، کسی قسم کا ڈر نہیں معلوم. ڈر تو سارا کمزوری کا ہوتا ہے، اپنی کمزوری ڈر ہے. لیکن جن سے جو اگر ہم ڈرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں، فرض کیجیے کہ صاحب وہ شکل بدل سکتے ہیں اور عجیب ڈرا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. اگر آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت موجود ہے تو سارے جن مل کے آپ کو اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. اچھا، اور صرف یقین چاہیے. لیکن میرے پاس بھی بڑے کیسز آتے ہیں جنوں کے، جدہ سے اور ابوظہبی سے اور فلاں جگہ سے. اب اس کا ایکسپلائٹ کیجیے تو پیسے لیجیے.
اچھا میں سمپل بتا دیتا ہوں کہ میرا نام لو اور کہہ دو کہ بھائی نہیں تنگ کیا کرو، بری بات. آج تک کبھی جن پھر دوبارہ نہیں آیا. اچھا کیا چیز ہے میرے پاس؟ کوئی عمل ہم نے نہیں کیا، یقین مانے کوئی منتر جادو میں نہیں جانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نائب ہوں، میں جنوں سے برتر مخلوق ہوں، نیابت ہم کو حاصل ہے، تو جنوں کو تو ماننا پڑے گا میری بات. اسے کہ نہیں تو کہیں نہ کہیں تو ڈیفائنس ہوتا نہیں. آج تک میرے ساتھ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیخ صاحب ہیں ابو ظبی کے، ان کی بیوی پہ جن آتے تھے، بڑا تنگ تھے، تو انہوں نے ہم کو ٹیلی فون کیا کہ صاحب آپ آئیے، یہ مسئلہ ہے، بڑی مہربانی ہوگی. میں نے کہا صاحب میرے آنے کی کوئی وجہ نہیں، بیگم آپ کی اردو انگریزی سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سمجھتی ہیں. ہم نے کہا ان کو ٹیلی فون دیا. میں نے ان سے گفتگو کی، ہم نے کہا شیخ صاحب کو دیجیے. ہم کہا آپ کوئی جن وین نہیں آئے گا. نہیں آیا. ہم نے کہا خواہ مخواہ ضائع کریں گے، ہم کو بلائیں گے، ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، پیسے خرچ ہوں گے آپ کے. بات بہت ہی سمپل، اسی کا آپ کنوے کر دیا کسی نے آپ کو آرڈر، تو بات ختم ہو گئی. اب رہا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ نہیں سنیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا یہ خود خیال جو ہے بڑی ناواقفیت پر مبنی ہے. اس سے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے نیابت کا، تو ہمارے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی فورس بھی رکھی ہوگی. انہیں جج جا کے کبھی پھانسی کا پھندا نہیں لگاتا ملک میں، وہ تو اس کی فورس ہوتی، وہ کرے گی. ایک تو اس میں ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. اس کہ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے سچ جنوں سے، وہ الگ ان کی دنیا ہے. اسی دنیا میں ایک ایسی دنیا ہے جو انویزیبل ہے، جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اچھا ہم اگر جان کے ان کو تنگ کریں تو ظاہر پھر ہم چھیڑ رہے ہیں. تو ہم کہاں جان کے چھڑتے ہیں؟ ہم ویزیبل مخلوق ہی نہیں، کہاں چھڑتے ہیں ہے نا. ہم سے عام طور پر تنازع. اچھا باقی رہا شیطانی حرکات جو ہوتی ہیں، جیسے آپ بہت زور سے قرآن مجید بہت عمدہ پڑھ رہی ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہرحال ایک اچھے کام میں مصروف ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. ہر ڈر پر دنیا کا قابو پانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈریے، باقی کسی ڈر سے آپ کو کوئی ڈرنے معلوم ہو. اچھا یقین کو بہتر بناتی چاہیے، ہر وقت موجود ہے اس کی گنجائش کہ آپ کے یقین کا معیار بہتر ہو. اچھا یقین کے لیے جو فیکٹرز چاہیے وہ سب موجود ہیں ہمارے پاس اگر ہم غور کریں. جیسے کہ ہم بڑے بڑے فیصلے زندگی کے جن انفارمیشن پکڑتے ہیں ان کی سند بہت ہی اچھی نہیں ہوتی. جیسے ایک نرس آ کے بچہ دکھاتی ہے ایک عورت کو کہ یہ تمہارا بھی بچہ ہوا ہے. اب وہ نرس، اس کا نام بھی شاید عورت کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کو کنوے کرتی ہے اور شوہر اس کے لیے اس پر اپنی جائیداد وائداد سب کو وارث بناتا ہے. اچھا ایویڈنس کس قدر کمزور ہے. گجر خان کی ایک نرس عورت جس کا لیلا نام تھا وہ بھی یاد نہیں ہے، اس کی اطلاع پہ ہم نے بیٹا مان لی. اچھا یہاں تو ہم بڑے عقل مند ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تمام ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ سچے تھے، قابل اعتماد تھے، ان کے کہنے پر ہم کو اللہ پہ یقین نہیں ہوگا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو بتائے کہ صاحب قیامت نہیں ہوگی یا قبر میں کیا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں. اس طرح سے ہم ایک عام لاجک کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے میں حق بجانب ہے. اس کی انتہائی ریلائبل آدمی کی اطلاع ہے ہم کو، اور جن کا وجود ہسٹوریکلی پرووڈ ہے. بہت سے پیغمبروں کے بارے میں ہمارے پاس ہسٹوریکل لنکس نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل مسلسل مربوط تاریخ موجود ہے، ایک ایک لمحہ ان کا ریکارڈڈ ہے. اچھا اب اس میں ہم کو پوچھا گیا ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں جن کے وجود کوئی انیوژل چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، جیسے وہ کسی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو ان کو اندازہ سا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اثر ہے کہ نہیں ہے. اچھا تو ہر آدمی میں تو نہیں ہے. اچھا اس میں بڑے کمال کی بات نہیں ہے. جیسے دیکھیں ابھی میں سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں، غالباً لائف میں چوتھی یا پانچویں دفعہ، ہم کو نہیں یاد ہے کتنی سیڑھیاں چڑھا، حالانکہ سیڑھیاں موجود ہیں، میں ہی خود چڑھا ہوں. تو ایسے بعض لوگ آبزروینٹ ہوتے ہیں، ان کو یاد ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر وہ سیڑھی سے آئے تو آپ کو تعداد بتا دیں کہ اتنی سیڑھیاں ہیں. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ آبزروینٹ ہے اور ہم نے پرواہ نہیں کی، چڑھ گئے تھے. عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں.
بعض لوگ آبزروینٹ جو ہوتے ہیں ان کی فیلنگس ہوتی ہیں کہ یہاں کوئی چیز ہے. انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جنات. وہی میں اسی نقطے پر پھر لے آؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا. تو اپنا تعلق اس سے مضبوط کر لیجیے. بات یہ سارا قصے ختم ہو جاتا ہے. باقی رہا نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے آپ کا پرس غائب کر دیا جائے تو نقصان تو ہوا نہیں. اچھا یہ حرکتیں نالج میں آئی ہیں, ایسا ہوا ہے, یہ نہیں کہ تھیوری ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, ان کو کھٹ کھٹ آواز آتی ہے, کہا کہ آواز آ رہی جبکہ کوئی نہیں ہے. ظاہر وہ انسان تو اس میں پریشان ہوگا. لیکن وہی بیسک چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط کریں گے تمام خوف دنیا کے نکل جائیں گے. جیسے موت سے ہم بہت ڈرتے ہیں, یہ خوف ہے نا ہم. اچھا موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں جبکہ ایک پروسیس ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ موت سے ڈر کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جو لذات ہیں دنیا کے اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ بھی ایک غم ہوتا ہے انسان کو, بھائی ہم نے مکان بنایا ہے, ہمارے کو گاڑی ہے, ہمارے کو چیزیں چھوٹ جائیں گے. دوسرے جو زیادہ کانشیس طبقہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں پوچھے جائیں گے دنیا میں کیا کیا ہے, اس کا کیا جواب دیں گے. تو بھائی جب ہم کو یہاں احساس ہے تو ہم یہاں معاف کیوں نہیں کرا لیتے؟ یہ ڈر کیوں قائم رکھے خام, جبکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری روز ملاقات ہوتی, جب چاہے ہم تصور میں اللہ سے مل لیں اور اس سے اپنی بات پیش کریں. تو آج کا معاملہ آج یہاں کیوں نہ سیٹل کریں, قیامت میں جا کے ذلیل کیوں, جبکہ یہ فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. کہ یہ جو فیسلٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, اس کو اویل کریں. روز رات کو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا, اور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں. آج کی آج بات ختم. اچھا موت کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جو ہم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے, ہم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. تو ڈر کہے گا. اچھا آج ہم اس کے بس سے باہر تھوڑی ہیں. اگر وہ ہماری پٹائی یہاں کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی کر سکتا ہے. تو آپ جنات کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو مستند ہے, قرآن میں ذکر ہے اس کا, اور وہ صاحب حق ہوش ہے. اس میں انیشیٹو ہے, اس میں ڈرائیو ہے, اس میں ایکشن ہے. اچھا اس کا لیکن براہ راست انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہے مخلوق, اس طرح سے تعلق ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کا ایک رول ہے, ویسی جو رحمانی قوتیں ہیں ان کا بھی ایک رول ہے ہماری لائف. تو وہاں ہمارا واسطہ پڑتا ہے. جیسے ہم کو وسوسے سے ڈالتا ہے شیطان, جیسے برائی کو اکساتا ہے, جیسے ہم کو بعض دفعہ جذبات میں بے قابو کرتا ہے, اس سے بچیے. تو جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو سب چیز ٹھیک ہوگی. تو جس کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ ہے اس کو یہ سب کوئی پرابلم ہے نہیں. باقی نہیں ہے تو طرح طرح کی پرابلمس. اچھا آپ کے پاس اگر کوئی لایا جائے, فرض کہ آپ کے پاس کوئی لے کے آ گیا بھائی اس پہ جن آ رہا, تو ڈریے مت. یوز یور اتھارٹی. جیسے کہ نیابت اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شخص کو حاصل صرف نہیں ہے, سب کو ہے. آپ حکم دیجیے جنات کو, صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہوگا ایسا. اگر آپ میں قوت ہے کہنے کی اور یقین ہے اللہ تعالیٰ پر, تو سارے جنہ آپ کی بات مانیں گے. لیکن اگر وہ اچھے قسم کے جن ہیں تو ریسپیکٹ کریں گے, برے ہیں تو ڈریں گے کہ اس کے بعد پولیس آ جائے گی. ان اینی کیس یو ول کیری آن. اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا بعض دفعہ لوگ شبہ میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ, صاحب جب سے فلاں گھر میں آپ رہ رہی ہیں تو یہ قصہ ہو رہا ہے. وہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے, یہ کہاں ضروری کہ اس میں جن کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی ثبوت ہے. اچھا اب رات کو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں جگہ سے درخت کے نیچے سے آپ گزریں گی تو وہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں, آپ گزر کے دیکھ لیں, آپ کے ساتھ سارے واقعات ہو جائیں. تو یہ آپ کا اپنا توہم ہے, کچھ نہیں ہے. اس سے ڈرنا تو بالکل چھوڑ دیں آپ. اگر کبھی موقع دوسرے کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ان کو اختیار ہی نہیں ہے بات. اسی کہ اگر شیطان کو بھی بعض چھوٹ اور دے دی جائے تو ہم لوگوں کا سڑک پر چلنا مشکل ہو جائے گا. طرح طرح کی شکل بنا کے ہم کو ڈرایا کریں, یہی کافی. تو ہماری نارمل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس زندگی کو رواں دواں رکھنا چاہتا ہے. اس میں اگر اس قسم کی رکاوٹیں آئیں گی تو پریشانی کا سبب ہوگی. ہم کو اپنا فنکشن تو ادا کرنا ہے, اس کے لیے ایک ماحول ہم کو چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے.
اگر ایک ایسی جگہ پر ہم گھر بنا رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے تو ان کو تبدیل مکان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم تو رہیں گے. ہم نے اگر جائز طور پہ وہ زمین یا مکان خریدا ہے تو ہم کو رہنے کا حق حاصل ہے، تو ہم ان سے کہہ دیں وہ چلے جائیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے. لیکن دے ول ہیو ٹو وے. اچھا مشہور ہے کہ صاحب بچوں کو پکڑ لیتے ہیں جن کھیلنے میں ادھر ادھر، تو بچوں کو کیا معلوم کہ جن کہاں بجا، ہمیں سے بڑوں کو نہیں معلوم تو انہوں بیچاروں کو کیا. اس میں کہہ دیجیے کہ بھائی تم اگر جن ہو تو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ بچوں کو کیا خبر. لیکن اگر میں آپ کو دیکھ کر کے معلوم کر کے آپ ہیں اوپر سے کوئی چیز پھینک دوں جو آپ کے سر پر پڑے تب تو میں مجرم ہوں. لیکن اتفاقاً اگر آپ ادھر سے گزر گئی ہیں جو کہ راستہ بھی نہیں تھا تو ہم پر تو کوئی جرم نہیں آیا تھا، اسی کہ ہماری علم اور نالج کے بغیر ہوا ہے. ایسا واسطہ پڑا ہے ہمارے پاس جنوں سے کہ یہ ایسے کیا اس نے، یہ میرے ساتھ ایسے کیا، تسلیت جن میں. تو آپ ان سے کہہ دیجیے بھائی جب دیکھا ہی نہیں اس نے، اس کا قصور تو نہیں ہے نا، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا. اچھا بچوں کے سامنے جن شن زیادہ نے بیان کرنا چاہیے، ورنہ ان کو خامخواہ بڑھ جاتا ہے ڈر. اس میں مائیں بہت عجیب رول ادا کرتی ہیں. بعض دفعہ کو دیکھو بڈھا آ رہا ہے تو وہ جن آ رہا ہے، اچھا اس سے ساری عمر کے لیے وہ برباد ہو جاتے ہیں. بچوں کو مضبوط بنائیے بجائے اس کے کہ آپ کمزور بنائیے. ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ روح کو وہاں روک لیتا ہے. اگر ساری روحوں کو چھوڑ دیا جائے جو حضرت آدم سے اب تک آئے ہیں تو ہم لوگ رہ سکتے ہیں؟ یہ سب افسانے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کے بعد ہم تمہارے اور مردے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، تمہارا کوئی کنٹیکٹ اس سے نہیں ہو سکتا. برابر تو ہمارا یقین ایسا کیوں کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو ہم کیسے سمجھتے کہ روح آئی تھی؟ دادا کی روح آئی تھی تو رات کو خواب میں وہ بتا گئے، وہ کائے کو بتا دیں گے؟ اللہ نے بتا دیا. آپ روح کو نہ فرصت ہے نہ ان کو پتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اسی لیے نہ تو وہ بیچارے مر کے بھی چین نہیں پائیں گے. اس میں ایک سوال ہے کہ جن جب انسان پر تسلط کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیر پھینکتا ہے، مختلف قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جن ہوں، تو اس سے کیا انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ یعنی واقعی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی. اسے کہ اس کے بعد بڑی سخت تکان ہوتی ہے انسان پر جب وہ اثر دور ہو جاتا ہے. واٹ از دی کنیکشن بٹوین میجک اینڈ جن؟ میجک جو ہے اس میں بھی جن یوز ہوتے ہیں جو شیطانی جن ہے. یہ کچھ عامل لوگ جیسے بعض لوگ قرآن مجید سے عمل کر کے جن قابو میں کرتے ہیں. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ جن قابو میں کیے جائیں، جن تو آلریڈی قابو میں ہے. ای میجک بھی وہی شیطانی عمل ہے، ایگزسٹنس ہے اس کا، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، اسے ہوتا ہے واقع. علامات کیا ہیں جن پر کیسے پہچانا جائے؟ وہ تو میرے خیال میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لوگ عام طور پر پہچان ہی جاتے ہیں، بلکہ نہیں آتا جب بھی پہچان جاتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ یہ مختلف جانوروں کی شکل میں آتے ہیں تو ان کو گویا مارا جائے کہ نہیں مارا جائے؟ اس پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے کہ اگر وہ کسی موذی شکل میں ہیں، قتل الموذی قبل الایذا، وہ تو اتھارٹی ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہ سانپ کی شکل میں آئے تو ماریں گے. ایک سوال ہے کہ اگر صرف اللہ پر یقین سے یہ ڈر ختم ہو سکتا ہے تو پھر لوگ دوسرے طریقے پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو یقین کی کمی ہے. اس کا جواب صاف یہ ہے اگر ان کو یقین ہو تو ان کو دوسرے طریقے کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یقین کی کمی ہے. لوگ کیوں جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا ہے واٹ کائنڈ آف تھنگس کنسٹیٹیوٹ غیب؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، وہ رستے میں یہ کیچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. آپ کو جیسے بات کہہ دی گئی کہ کل آپ کو 5 کروڑ روپے کا انعام نکل آئے گا، تو آپ کو اگر 2 دن پہلے بتا دیا جائے تو ظاہر آپ پر ایک اثر تو پڑا. اس فکر میں رہتے ہیں شیاطین، اچھے جن نہیں. غیب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیب اور ہمارے درمیان جو رستہ ہے اس میں کچھ چیزیں چھینتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے جو ایگزیکیوشن کے لیے لے کے چلتے ہیں تو یہ لیکیج کے تلاش میں رہتے ہیں. جیسے یہ شہاب ثاقب کا سنا ہوا قصہ میں جو مارے جاتے ہیں،
یہ خیال ہی کہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے کہ دور رہیں تاکہ انسانوں کو گمراہ نہ کریں. یہ سب مختلف قسمیں کاغذ پر کوئی چیز رکھواتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کوئی روح وہ کوئی نہیں ہوتی, یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں, اس کا عمل لوگ کرتے ہیں. ان چیزوں پر کبھی یقین نہیں رکھنا چاہیے. Some people insist کہ جنس do not exist. That's not fact. They do exist. اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. قرآن کی گواہی ہے, اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے. یہ بتائیں کہ جن انسان میں گھس کیسے جاتا ہے, اوور پاور کر لیتا ہے. لیکن اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جن بہت مصروف ہوتے ہیں تو یہ سب حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تب شیطانوں کا تو یہی کام ہے, تو مصروف اسی کام میں ہے بھائی. یہ ایک سوال ہے کہ موکل کیا جنات کو کہتے ہیں؟ جناتی کی یہ قسم ہے جس کو قابو میں کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں موکل. ایک سوال ہے کہ جنوں سے لوگ مختلف غیب کی باتیں معلوم کراتے ہیں تو بیوقوفی. کہ جنوں کی بھی جو خبر ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو آ چکا اس کائنات میں حکم, اس کے امپلیمنٹیشن میں جو دیر ہے تھوڑی سی, وہی وقفہ ان کو ملتا ہے جس میں وہ اپنی جما سکتے ہیں. علم غیب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کو کوئی علم غیب دیا نہیں گیا ہے. وہ ان بٹوین جو ہے اس میں وہ لیتے ہیں کچھ خبریں. اچھا, انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں اور یہ معلوم کریں کہ تم میں سے بہتر کون ہے. گھر میں تعویذ وغیرہ نکلے اگر تو اس کو نکال کے پانی میں ڈال دیا کریں, اس کو ٹھنڈا کرنا کریں, کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں, اس کو اثرات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ شام کو پودوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. کہاں تک درست؟ یہ اس لیے کہ اس پہ جرمس ہوتے ہیں, جن وین سے کوئی تعلق نہیں. جرمس ہوتے ہیں تو بچوں کو جرمس سے واسطہ نہ پڑے. ایک سوال ہے, ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے, رات کے وقت روتا ہے, چیخیں مارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے گندا پانی پینا ہے. یہ کن صاحبہ کا سوال ہے؟ یہ بچہ کون ہے آپ کا؟ یہیں اسلام آباد میں ہے. تو اب کی آپ جائیے تو اس کو میرا نام بتا کے کہیے کہ بھائی یہ سب حرکت چھوڑو, انشاءاللہ آپ چلا جائے, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میرا پورا نام عبد المتین ہاشمی ہے. کیا جن ہر جگہ ہو سکتے ہیں؟ مخصوص جگہ, ہر جگہ, کوئی مخصوص جگہ نہیں. کچھ لوگ جو ایسا عامل وامل کرتے ہیں اس کا بڑا حد تک تعلق ہوتا ہے نفسیاتی. آپ اگر سمجھ لیں کہ ہم سے فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا, یا اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ کا یہ کام بگاڑ سکتا ہوں تو بگڑ جائے گا آپ کا کام. یہ اندر سے نفسیاتی طور پہ انسان اس کے لیے اپنے کو تیار کرتا ہے. سب نفسیاتی ہے. ہم اگر تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو بہت سی چیزوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلتے تھے کسی وقت تو پڑھتے تھے, آپ پڑھیں. ویسے جب داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے گھر میں. آپ وہ تو کریں, دونوں حصہ آپ کا کور ہو جائے, دن اور رات کا, باہر جانے کو اندر جانے کو. نہیں تو گڑبڑ تو ہوتی ہے بہت سی. آخر کیوں پڑھی جاتی ہیں چیزیں؟ لیکن جو آدمی خود کو اختیار سمجھے ہی نہیں تو اس کا اثر خاک پتھر ہوگا, کچھ نہیں ہو. ایک سوال ہے کہ جو لوگ جنوں کے ذریعے جادو کرواتے ہیں دوسروں پر, اس جادو کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تو مختلف عملیات ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کالا جادو کا توڑ کالا جادو ہی ہے. یہ کیا درست ہے؟ ایسا نہیں. ہر جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ جب کبھی جن کا قصہ ہو تو آپ کا نام لیں, آپ لے کے دیکھیے, لیکن بہتر یہ کہ ہم کو انفارم کر دیں پہلے تاکہ میری اجازت سے ہو. اچھا, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا نام لے کے ایک دفعہ اپنے کمرے میں کہہ دیں کہ بھائی یہ سب حرکت اب بند ہونی چاہیے. انہوں نے منع کیا. پھر ہو تو ہم کو ذرا بتائیے. ٹھیک ہے, تو میجک ویجک سب درست چلے ہو. میجک بھی تھرو جنسی ہوتا ہے. اب اس میں ہے کہ لوگ جو جن کو قابو میں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان کے مختلف, ایک تو شو ہوتا, لیکن میں یہاں کہوں کہ وہ بھائی ذرا سیب لے آؤ, یہاں آ جائے تو آپ سب کو بڑا روک پڑے گا. وہ تو شو کے لیے لوگ کرتے ہیں. بعض اس سے مختلف فائدے آتے ہیں اس قسم کے کہ کسی کو گڑبڑ میں پھنسا دیا, اس کا تو اس کے ذریعے سے پیسے مل رہے ہیں ان کو. مختلف مقاصد ہیں, لیکن ایک اس میں سب سے بڑا عنصر ہے ٹو گین اسٹرینتھ تھرو سمبڈی.
جیسے کوئی نہ کوئی چارم تو ہے جبھی لوگ کرتے ہیں. کیا کبھی آپ کی کسی بھی قسم کے جن سے بات چیت ہوئی؟ تو ہوتی ہے اکثر. وہی مریض جو بولتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس نے ہم کو یہ ستایا تھا، اس قسم کی باتیں آتی ہیں. ایک سوال ہے کہ جب انسانوں کو جن قابو کرتا ہے تو اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کیا جب انسان جنوں کو قابو کرتا ہے تو اس پر بھی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. کسی جن سے ملاقات ہوئی تو پوچھ کے بتاؤں. کئی دفعہ گاؤں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مثلاً ہمارا کزن ایک ہے، وہ اپنی زمین سے دوپہر کو آ رہا تھا، اس نے ایک عورت کو شکل دیکھی جو پھول چن رہی تھی. اس نے پھول مانگا، پھول اس نے دے دیا، لڑکے نے پھول سونگا، پھر اس نے پھینک دیا. میں گھر آ کر اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، اور وہ عورت کی آواز میں بدل رہا تھا کہ تم نے پھول کیوں نالی میں پھینکا. اور سخت تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی پڑھنے والا آتا ہے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ سب تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ نیا واقعہ نہیں ہے. اس کا علاج ہے، اچھے جنوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم عام طور پر اللہ سے مدد مانگے، ہم سب سے بہتر بات تو یہ ہے. اور جہاں ہم کو اختیار حاصل ہے، جو وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، تو جن ہمارے وسائل کے طور پر نہیں مہیا کیے گئے، تو جنوں سے کام لینا ہمارے خیال میں بیسیکلی غلط ہے، بنیادی طور پہ، اس لیے کہ ہم مکلف نہیں اس کے. ایک ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنے کے باوجود نہیں جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسرٹین کرنا ہے کہ واقعی وہ جن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تب نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سے اکثر و بیشتر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کیا آپ سے پوچھے بغیر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جنوں کو؟ آپ اپنی اتھارٹی پہ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے لیے مدد کے لیے آ جائے گا تو ضرور کہیں. جن کیا مؤنث ہیں یا چڑیلیں؟ بھائی میری اتفاق سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، سنتے ہیں کہ یہ عورتیں ہوتی ہیں. جنوں کو بھگانے کے لیے مختلف لوگ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. اگر ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، طرح طرح کے تجربے لوگ کرتے ہیں. جو پرابلمس ہوتی ہیں اس میں ہینگ فلاد ہمانا یہ سب جو اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے. یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن پر جن ہوتے ہیں ان کو مارنے سے جنوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہا ہی جاتا ہے. باقاعدہ میں اس کو بالکل اچھی طرح سے تصدیق نہیں اس کی کر سکتا ہوں، اس لیے کسی جن سے ہماری اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. لیکن جیسے انسان اپنے سارے اعمال کا جواب دے گا اللہ کے ہاں، ویسے جنوں کو بھی دینا پڑے گا. جیسے قرآن ایڈریس ہے دونوں کو. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایڈریس کیا اور جنوں کو بھی ایڈریس کیا. اس کا مطلب یہ کہ مخلوق جواب دہ ہے. یہ ہے کہ نرش جو ہے امپیورٹی سے کیے جاتے ہیں جن، ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جنوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ امپیورٹیز سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھے جن بھی ہیں، امپیورٹیز سے شیطان کی ہوتی ہوگی، اچھے جنوں کی کیوں ہوگی؟ اس میں کیا حقیقت ہے کہ جس جگہ پہ جنوں کی بات ہو رہی ہو وہاں جن آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں. آ جائیں، ہمارا اس سے کیا کریں؟ ہم ان کے کوئی خلاف سازش تھوڑی کر رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر ہم پتہ چلانا چاہیں کہ کسی پہ جنات کا اثر ہے یہ بیماری کا، تو اس کو کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے مختلف ہیں، ڈاکٹر بتائے گا بیماری. اسی کا عام طور پر جہاں جہاں ہم لوگ جنات کو انوالو کر دیتے ہیں، جیسے ساری شرک کا بدعت میں ہم لوگوں نے انوالو کر دیا ہے، اپنے بڑے بڑے لوگوں کا جن کا انتقال ہو چکا. اب سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہمارے علاقے کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی مواحد اور بہترین آدمی تھے، اور ہر قسم کے چکر ان پر تھوپ دیا لوگوں نے. اب بیچارے ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتے کہ 11ویں میں نیاز ہوگا 11 روپے کا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ کب بتایا انہوں نے؟ اچھا لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جا رہے ہیں مزار پر کہ بیٹا دے دیجیے، تو یہ مسلمان ہیں ہم. اچھا اس بیچارے کا جو دفن ہے اس کا کوئی قصور نہیں، وہ کیا کرے؟ یہ ہم اپنے بت بنا لیتے ہیں. جو رات کو بری طرح ڈر جاتے ہیں اور اکیلے نہیں سو سکتے، تو کہ جنوں کی حرکت ہے، ہرگز نہیں. اس کی سائیکولوجیکل ریزن ہوتی ہے، جن میں نہیں ہوتی. بعض اوقات کچھ عالم جن کے اثرات جس شخص پر اس شخص کا بہنا ہوا کتا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ وہ شخص پر جنیں کہ نہیں. عالم نہیں ہے، وہ عامل ہوتے ہیں، ان کا ایک فن ہے. وہ کس طریقے سے بتاتے ہیں؟ مطلب پڑھ کے بتاتے ہیں؟ پڑھ کے ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہ ایک الگ لائن ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے،
یہ ایک سوال. یہ ایک مشہور ہے کہ وہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نہ اللہ کرے دیکھوں میں. قرآن میں چڑیلوں کا تصور نہیں ہے، پھر یہ کون سی بلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجنہ کا ذکر کیا ہے، انہی کے بتایا میں نے کہ انہی قبائل میں سے قبیلہ ہو سکتا ہی. کہا جاتا ہے کہ جن باتھ روم سمندر کے ساحل اور تنہائی والے علاقے میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں آدمی ڈرتا زیادہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. کچھ لوگوں کو خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، رونا آتا ہے. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے اور بعض دفعہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ذہن پر. یہ ایک عام سا انسانی مسئلہ ہے جو بڑی حد تک نفسیاتی ہے. ہم کس طرح یہ اندازہ لگائیں کہ جو جن ہے وہ ایول والا ہے یا اچھا والا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم کو معلوم کرنا ہوگا کہ جن ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا جب ہے اگر وہ، تو کوئی اچھا جن شرارت نہیں کرے گا. اسے ہم سمجھے کہ اگر اچھا ہے تو کوئی شرارت نہیں کرے گا، کوئی بے ضرر کام ہوگا. یہ جو گھر پر کسی نے قبرستان کی مٹی کا لیپ دیکھا، یہ قسم کی سفلی عمل ہوتا ہے. ایسا مٹی ڈال دیتے ہیں، گھر میں کوئی چیز پھینک دیتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو، بربادی آئے. لیکن ایک بات سمجھ لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوئی، صبح تک آپ کا گھر محفوظ ہے. جن کا اثر ہوتا ہے تو وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، روتا ہے، مارتا ہے. اس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے مگر اور بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اس حالت میں کیا کیا جائے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی آیت الکرسی پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، اعتماد سے کیجیے. دیکھیے سارا کھیل ہوتا ہے آپ کے اعتماد کا. پڑھنے والے میں خود ہی اعتماد نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، اثر کیا ہو؟ یہ جو ڈفرنس ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن وہ یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اگر صحیح ہوگا. جی قرآن میں جب بھی انسان اور جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو پہلے جن کا نام لیا گیا ہے، جیسے میں شروع انسان، تو جنوں کو پہلے کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ لیکن جن پہلے پیدا ہوا تھا، شیطان بھی تو جن ہی ہے، تو اس کا نام تو پہلے آئے گا نا. جیسے کہ تخلیق اس کی پہلے ہوئی. ویسے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کی اس کی، لیکن ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا. تو ایکٹیویٹ تو سب سے پہلے جنوں کو کیا، اس لیے نام لیا جاتا ہے میرے خیال میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین بہتر کریں. اچھا اللہ تعالیٰ دو ہو نہیں سکتا ہے، نہ سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا. اسے توحید پر پکا یقین آپ کو ہونا چاہیے. اچھا کوئی کام بغرض ثواب وہ نہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند نہ ہو یا قرآن میں اس کی سند نہ ہو، وہ قابل عمل نہیں ہے. طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی. لیکن میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لاجیکل طور پر پہنچیے. بعض عالم کسی شخص کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم پر ایک بزرگ کا ہاتھ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک جن مراد ہوتا ہے. نہیں ایسا. لیکن ہم لوگ یہی سب بڑی غلطیاں کرتے ہیں. بزرگ کا ہاتھ کچھ نہیں، کوئی چیز ہوتی ہے. بزرگ یہاں ایک دفعہ جانے کے بعد یہاں سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. لیٹ اس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کو اومنی پریزنٹ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلف کیا تھا. کیا بیوقوفی، وہ ایک کلیئر پیغام لے کے آئے تھے، وہ تکلف تھوڑے کرتے. تو ہم جب اومنی پریزنٹ نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اور کسی بزرگ کو کیسے مانیں؟ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، سب سے پہلے تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے نا. لیکن یہ کائنات بے وجہ تو نہیں بنائی گئی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اچھا اس کے بارے میں ہم کو معلومات صرف ایک سورس سے ملتی ہیں، نبی سے. نبی کا پورا کردار ہمارے سامنے ہے. اچھا پھر مختلف وقتوں میں نبی آتے رہے، ایک ہی باتیں کرتے رہے، تو یقیناً کوئی فیکٹ ہے. جب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اچھا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم ہمارے احکامات پر عمل کرو، امتحانات سے گزرو اور کامیاب آؤ تو جنت تمہارے لیے، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے نا. اچھا تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ آپ کو نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا، آپ اس پر عمل کریں. اب جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں، ہم گلا کرتے ہیں تو قریب کہاں سے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، ہم غیبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے.
نزدیک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کو کہا ہے اس پر عمل کریں. اب دیکھیں نا، آپ نے ساری رات عبادت کی اور دن کو بیٹھ کے غیبت کی مختلف عورتوں کے محلے کی ساری چوپٹ، تو نزدیک کہاں سے آئے گا؟ اچھا، آپ ناشتہ کر رہی ہیں تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہی ہیں، سمجھتی ہیں روٹین ورک ہے، حالانکہ روٹین نہیں. بہت سے لوگوں نے آج ناشتہ نہیں کیا ہو، اللہ کی عنایت ہے، ہم شکر کہاں کرتے ہیں؟ ہم کو صرف اس کا شکوہ رہتا کہ یہ چیز نہیں ہے میرے پاس، جو ہے وہ ہمارے نگاہ میں نہیں ہوتی. ہاتھ پیر ہمارے ہیں، صحت اچھی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے دل سے، فارمل نہیں، اس کے احکام پر عمل کیا جائے.